آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کاظم شاہ پتھر ہوا تھا، جبکہ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھ گئے تھے۔ وہ دلہن بنی گھنٹہ بھر پہلے ہی تو رخصت ہو کر کاظم شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پورے خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی تھی۔ نصیب پھوٹ گئے ہمارے تو، نہ جانے کہاں منہ کالا کیا ہے۔ کاظم اسے ابھی طلاق دے۔ کاظم شاہ کی ماں اچانک سر پیٹتی بولی۔ کاظم شاہ سرخ آنکھیں لیے غصے سے باہر نکل گیا۔ جب گھنٹوں بعد لوٹا تو کمرے میں قدم رکھتے پتھر ہو گیا۔ اس معصوم کا وجود نیلو نیل سوجا تھا۔ شاید حویلی کی عورتوں نے بہت مارا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی حور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ لہجے میں آگ سی تپش لیے اچانک اس کا بازو جکڑا کہ وہ بولا۔ حور مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایک نظر کاظم کو دیکھتے وہ مزید رونے لگی۔ حور، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ کھڑے ہوتے دھاڑا تھا۔ طلاق کا نام سنتے اس کا سسکیاں بھرتا وجود ساکت ہوا۔ وہ بے یقین نظروں سے کاظم کو دیکھ رہی تھی، پھر رینگتے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ کاظم اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا، وہ بے حد مدھم آواز میں بولی۔ کاظم اس کے سامنے دوبارہ بیٹھا۔ تو پھر بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اسے دیکھتے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جانتی کاظم۔ کیا بکواس ہے یہ حور؟ وہ چیخا تھا۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں زبردستی گھسایا تھا۔ میں سچ میں نہیں جانتی کاظم۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں بچا پائی۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات سنتے کاظم خاموش ہوا۔ ادھر دیکھو حور، اور سچ بتاؤ، اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو قبول کر لوں میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس اس دن ایک غلطی کی تھی، کمرے کا دروازہ لاک نہ کرنے کی غلطی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں اپنے اللہ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ کاظم کو اب بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ حور نے روتے سر اس بات میں ہلایا۔ حور بیبی، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میری حویلی میں کوئی باہر سے آیا اور تمہارے ساتھ زبردستی کرتے چلا بھی گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی؟ کاظم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی۔ میری حویلی اس علاقے کی سب سے محفوظ جگہ ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں اس حویلی میں رہتے کسی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ وہ اسے گھورتے بولا۔ حور خاموش ہو گئی۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے بابا کی قسم اٹھاتے کہہ رہی ہوں کہ میں نے سب سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کاظم کو دیکھتے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہوا۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ حور کو اپنے بابا بہت عزیز تھے، وہ ان کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی۔ حور علی شاہ، اس حویلی میں بس 5 مرد ہیں، داجی، میرے بابا، چچا جان، میں اور ریحان۔ اب بتاؤ کہ ان میں سے کون تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ میں یا ریحان؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ کسی بڑے نے ایسا کیا ہے؟ اس کی بات سنتے حور نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کون کر سکتا ہے ایسا تمہارے ساتھ، وہ بھی حویلی میں؟ اگر میں نے کیا ہوتا تو کیا میں تم سے شادی کرتا؟ تو پھر پیچھے بچا ہے ریحان، وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، وہ ایسا کرے گا؟ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ کاظم زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھا، ایک گھنٹنا فولڈ کرتے اس پر بازو رکھا۔ کب ہوا تمہارے ساتھ یہ سب؟ پچھلے مہینے کی 7 تاریخ کو۔ مطلب کہ اگست کی 7 کو۔ ٹھیک ہے، میں تلاشی شروع کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے کوئی ایسا انسان نہ ملا جو 7 اگست کو حویلی آیا تھا تو سزا کی حقدار تم ٹھہرو گی۔ وہ زمین سے اٹھتے بولا۔ اور اگر وہ حویلی میں ہی ہوا تو؟ حور مدھم آواز میں بولی۔ کاظم 2 قدم ہی چلا تھا کہ اس کی آواز سنتے رک گیا۔ کوئی ملازم؟ وہ کاظم کے دیکھنے پر بولی۔ کسی ملازم میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ حویلی کی عورت کے بارے میں ایسا سوچے۔ وہ بول کر واش روم میں بند ہو گیا۔ حور دوبارہ رونے لگی۔ پچھلے 1 ماہ میں وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ یہ شاہ حویلی تھی، داجی اس علاقے کے سربراہ تھے، سارے فیصلے وہی کیا کرتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا انور شاہ، جن کا ایک بیٹا تھا کاظم شاہ، دوسری بیٹی تھی جن کی شادی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے حمید شاہ سے ہوئی، جس کو کافی عرصہ پہلے اس علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا ریحان شاہ، جو کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ ریحان اپنے باپ کے بجائے اپنے نانا کے پاس رہا تھا۔ تیسرا بیٹا تھا علی شاہ، جن کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حور علی شاہ جس کی عمر 20 سال تھی، اس سے چھوٹی نور علی شاہ جو 17 سال کی تھی۔ علی شاہ اور ان کی بیگم کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ایک رات وہ دونوں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ دونوں بہنوں کے کمرے ایک ساتھ تھے۔
جس رات حور کے ساتھ یہ سب ہوا اس رات کافی طوفان آیا تھا۔ اس طوفان اور اندھیرے میں کوئی جان ہی نہ پایا کہ اس حویلی کی ایک بیٹی کسی کی درندگی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس حادثے کے بعد وہ نور کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ کسی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی اس میں، لیکن اب وہ خود سب کی نظروں میں ایک گنہگار بن چکی تھی۔ فجر کی اذان سنتے حور اپنی جگہ سے اٹھی۔ رات روتے ہوئے گزری تھی۔ کاظم تھوڑی دیر پہلے مسجد چلا گیا۔ اپنے بیگ سے کپڑے نکالتے وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کرتے باہر آئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید پھر تائی امی اور پھپھو آئی ہوں گی۔ وہ خوفزدہ ہوتے وہیں جم گئی۔ حور آپی، دروازہ کھولو، میں ہوں، نور۔ باہر سے نور کی آواز آئی۔ حور جلدی سے آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ اسے اندر لاتے اس نے دوبارہ دروازہ لاک کر دیا۔ حور آپی، کیا آپ سچ میں؟ اس کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بھی رات کو روتی رہی ہو۔ حور نے سر اسبات میں ہلایا۔ لیکن کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی نور، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس رات باہر بہت تیز بارش تھی، طوفان آیا تھا اور لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ میں ڈر کر جلدی سے بستر میں گھس گئی۔ دروازہ لاک کرنا یاد ہی نہیں رہا، اور پھر کوئی کمرے میں آیا۔ اتنا کہتے وہ دوبارہ رونے لگی۔ نور نے اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں قد میں ایک جتنی ہی تھیں۔ حور آپی، اب کیا ہوگا؟ کیا آپ کو سنسار کر دیا جائے گا؟ کیونکہ حویلی میں کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ میں نے کاظم کو سب بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی تلاش شروع کرے گا، اور اگر اسے مجرم نہ ملا تو میں سزا کی حقدار ٹھہروں گی۔ آپی، اگر انہیں مجرم نہ ملا تو پھر جو اللہ کو منظور۔ تم نے نماز پڑھی؟ نہیں، ابھی پڑھنی ہے۔ چلو جاؤ، وضو کرو، پھر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ جی آپی، وہ بولتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد سب مرد مردان خانے میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں جرگہ وغیرہ بلایا جاتا تھا۔ سربراہی کرسی پر داجی بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ انور صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ کامران صاحب بیٹھے تھے۔ کامران انوار کے کزن تھے اور شروع سے ہی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ ان کی بیوی بچے کو جنم دیتے فوت ہو گئی تھی، اور بچہ بھی کچھ ہی دن بعد چل بسا۔ اس کے بعد سے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ دوسری طرف کاظم بیٹھا تھا۔ کاظم، حور کا کیا معاملہ ہے؟ داجی بولے۔ ان سب کے چہروں پر برہمی تھی۔ کاظم نے انہیں حور کی کہی ہر بات بتا دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری حویلی میں کوئی باہر والا نہیں آ سکتا۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ انور صاحب بولے۔ بابا، اس نے علی چاچو کی قسم اٹھائی ہے۔ لیکن کاظم، حویلی پر ہر وقت پہرا ہوتا ہے، کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ داجی بولے۔ داجی، کوئی ملازم؟ کاظم بولا۔ تم اچھے سے جانتے ہو کہ حویلی کے ملازم مرد ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ ان کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، وہ ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے۔ داجی بولے۔ داجی، ہمیں ایک دفعہ پھر حور سے بات کرنی چاہیے۔ کامران صاحب بولے۔ کیا بات چاچو؟ کاظم، اگر حور نے علی کی قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، اس لیے ہمیں اس سے تفصیلی بات کرنی ہوگی کہ اگر اسے اپنے مجرم کی کوئی ایک بات یا کوئی نشانی معلوم ہو تو بتائے، تاکہ ہم اس تک پہنچ سکیں۔ اور دوسری بات، داجی، اس معاملے میں کوئی گھر کا ملازم ضرور شامل ہے، ورنہ اندر کی مدد کے بغیر کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا۔ ان کی بات میں دم تھا۔ ٹھیک ہے، میں پتہ کرواتا ہوں کہ کس نے غداری کی ہے اس حویلی کے ساتھ۔ داجی بولے۔ داجی، ہمیں اس بات کو چھپانا ہوگا، ورنہ جرگے میں حور کو سنسار کرنے کا فیصلہ ہی ہوگا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں۔ انور صاحب بولے۔ بابا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر اسے سنسار کیوں؟ کاظم بولا۔ کیونکہ جرگے والے حور کی قسم پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کے مجرم کو نہ ڈھونڈ پائے یا ہمیں کوئی ایسی نشانی نہ ملی جو مجرم کا پتہ دے، تو جرگہ حور کو ہی مجرم ٹھہرائے گا۔ مجرم ہونے کی بنا پر اسے سنسار ہی کرنا پڑے گا۔ داجی بولے۔ لیکن یہ سب ٹھیک ہے داجی، میں دوبارہ حور سے بات کرتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسے کچھ یاد ہو۔ ہم اس مجرم کو ڈھونڈ لیں گے، کاظم بولا۔ کاظم جب کمرے میں آیا تو حور قرآن بند کر رہی تھی۔ وہ آتے اس کے برابر صوفے پر بیٹھا۔ حور گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ اگر ہمیں تمہارا مجرم نہ ملا تو تم مجرم ٹھہرائی جاؤ گی، اور پھر کیا ہوگا تم جانتی ہو۔ سنسار، وہ زخمی سا مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس لیے اس رات کے بارے میں اگر تمہیں اس انسان کے بارے میں کچھ بھی یاد ہے تو بتاؤ، کوئی ایک نشانی، کوئی ایسی بات جو ہمیں مجرم تک لے جائے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا کاظم۔ وہ نظریں جھکائے قرآن پاک کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے کاظم نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی سراغ ملے تو۔ وہ بولتے اٹھ گیا۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، وہ نم آنکھوں سے بڑبڑائی۔ نظریں اب بھی قرآن پر ہی تھیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے ریحان کے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ حویلی کے دوسرے پورشن کا سب سے آخری کمرہ ریحان کا تھا۔ وہ سارا دن وہیں رہتا تھا۔ حور کو وہاں دیکھتے راشدہ بیگم، کاظم کی ماں، دوبارہ غصے میں آ گئی۔ کاظم، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو سنسار کر دینا چاہیے۔ یہ ابھی تک اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ ماں، حور کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ مجرم نہیں ہے۔
بلکہ مجرم کوئی اور ہے اور میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اس معاملے کی خبر حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ کاظم، تم اس لڑکی کی بات کا یقین کر رہے ہو؟ اس کی پھپھو بولی۔ جی پھپھو، کیونکہ یہ میرے نکاح میں ہے، لیکن اس کی کوکھ میں کسی اور کا بچہ ہے، راشدہ بیگم پھنکاری۔ ماں، میں اس معاملے کی جانچ کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ حور مجرم ہے، تب تک آپ سب اسے اس حویلی کی بڑی بہو کی طرح رکھیں گے، اور جو آپ دونوں نے کل اس پر ہاتھ اٹھایا ہے اس کے لیے آپ داجی کو جواب ضرور دیں گی۔ کاظم آخر میں دونوں کو دیکھتے بولا۔ وہ دونوں حور کو گھورتے بیٹھ گئیں۔ اسی وقت کسی کا سیڑھیوں پر پڑتا ہیولا غائب ہو گیا۔ ایک دن مزید گزر گیا۔ اگلے دن نہ جانے کیسے پورے علاقے میں خبر پھیلائی گئی کہ حویلی کی بڑی بیٹی نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ گاؤں کے بڑے بزرگ جرگے میں اکٹھے ہو گئے۔ ابھی تک مجرم کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بزرگوں، اس بچی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ کامران صاحب بولے۔ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بزرگ بولے۔ کیونکہ اس بچی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم اٹھائی ہے، انور صاحب بولے۔ داجی خاموش تھے۔ کاظم ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، بلکہ حویلی کا ہر فرد جانتا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ انور صاحب، ہم کسی قسم کی قسم پر یقین نہیں رکھتے، وہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہی بزرگ بولے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ وہ بچی بے گناہ ہے اور وہ سچ کہہ رہی ہے؟ ایک دوسرے بزرگ بولے۔ ابھی تک ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، انور صاحب بولے۔ تو پھر آج ہی فیصلہ کیا جائے، وہ پہلے والے بزرگ بولے۔ آپ میں سے کتنے بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچی کو سنسار کر دیا جائے؟ داجی کڑک آواز میں بولے۔ چند ایک کے سوا باقی سب نے ہاتھ اٹھائے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ عصر کے بعد اسے حویلی کے باہر کھلے میدان میں سنسار کیا جانا طے پایا تھا۔ حویلی میں نور مسلسل حور کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ نور، میری قسمت میں یہی تھا، وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے بولی۔ نہیں آپی، یہ زیادتی ہے۔ جرگے کا یہی فیصلہ ہے۔ غلط ہے یہ فیصلہ۔ جس نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا ہے وہ کیوں گناہ گار نہیں ہے؟ اسے کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ نور، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں عورت کو سزا دینا مردانگی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے تو میرے مجرم کو ڈھونڈنے کے بجائے مجھے مجرم بنایا گیا، تاکہ ان مردوں کی شان میں کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن تم پریشان نہ ہو، میں اپنی قسمت کا لکھا قبول کر چکی ہوں۔ میری زندگی بس اتنی ہی تھی۔ آپی، وہ بولتے دوبارہ اس کے ساتھ لگ گئی۔ حور خود کو بمشکل رونے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ وہ تو نور کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نور، وہ جو کوئی بھی ہے اس حویلی میں ہی ہے، شاید اس آخری کمرے میں، یہ میرا دل کہتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ نور اس کی بات سنتے پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ آپی، ریحان آدھا پاگل ہے۔ آدھا پاگل نہیں ہے، پورا نہیں۔ اور مجھے آج صبح اس کمرے سے کچھ ملا تھا۔ میں کاظم سے بات کرنے کے بعد دوبارہ اپنے کمرے میں گئی تھی اور مجھے بیڈ کے پاس یہ ملا تھا۔ اس نے بولتے ہاتھ سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ پر ایک سٹار تھا جو غالباً سٹیکر تھا، جو شاید جوتوں کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کمرے میں رہ گیا تھا۔ اگر وہ ریحان نہیں ہے تو وہ جو کوئی بھی تھا اس کمرے سے منسلک ہے۔ وہ یقیناً پہلے ریحان کے کمرے میں تھا، پھر میرے کمرے میں آیا۔ آپ یہ کاظم بھائی کو دیں۔ اب دیر ہو چکی ہے نور، اب کچھ بھی ہو جائے فیصلہ نہیں بدلے گا، اس لیے تم احتیاط کرنا، خاص کر ریحان سے۔ لیکن آپی، اسی وقت دروازہ کھٹکا۔ حور باجی، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ باہر سے ایک ملازمہ کی آواز آئی۔ نور دوبارہ اس سے چپک گئی۔ دیکھو نور، جان سب کی جانی ہے، اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو پیدا ہوا اور مرا نہ ہو، اس لیے تم یہی سمجھ لو کہ میری موت آج ہی لکھی ہے۔ نہیں آپی، آپ کی موت نہیں، آپ کا قتل، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، وہ بولتے اٹھی۔ کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا نور، اس حویلی میں کوئی تمہارا یا میرا یقین نہیں کرے گا، وہ کھڑے ہوتے بولی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ کاظم بھائی میرا یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے، میں نے اپنے مرے باپ کی قسم اٹھائی تھی، لیکن اس نے تب بھی میرا یقین نہیں کیا تھا۔ یقین آنکھوں میں جھلکتا ہے نور، اس کی آنکھوں میں ہر وقت شک تھا۔ تو داجی یا پھر کامران چاچو؟ اسے ایک سٹیکر سے تم کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گی، اور داجی بھی جرگے کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اسی وقت دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا گیا۔ حور، میں ہوں، کاظم۔ باہر سے کاظم کی آواز آئی۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، اسے سنسار کرنے کے بعد نماز پڑھی جانی تھی۔ حور نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ کاظم بھائی، حور آپی بے قصور ہے، مجرم کوئی اور ہے۔ نور روتے اس کے قریب آئی۔ نور، ہمیں جرگے کا فیصلہ ماننا ہوگا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور رہی بات مجرم کی تو اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہمیں۔ سراغ؟ اگر میں آپ کو کوئی سراغ ڈھونڈ دوں تو کیا یہ سزا رک سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سب اب بے فائدہ ہے نور، ہم سب جانتے ہیں کہ جرگے کے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ چلے کاظم شاہ، حور مضبوط لہجے میں بولی۔ راہداری سے گزرتے حور کی نظر سامنے اٹھی جہاں آخری کمرے کا دروازہ اس وقت کھلا تھا اور ریحان سر نکالے باہر دیکھ رہا تھا۔ حور کے دیکھنے پر وہ فوراً اندر بھاگ گیا۔ وہ انسانوں سے بھی ڈرتا تھا۔
وہ سب میدان میں آ گئے۔ ایک طرف درخت تھا جس کے ساتھ اسے باندھ کر سنسار کیا جانا تھا۔ حویلی کی عورتیں ایک طرف کھڑی تھیں اور باقی لوگ دوسری طرف کھڑے تھے۔ حور کو باندھنے کا کام کاظم کا تھا اور پہلا پتھر مارنے کا بھی۔ اسے باندھنے کے بعد وہ سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ان سب کے ہاتھ میں چھوٹے بڑے پتھر تھے۔ کاظم کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا جو جرگے کی طرف سے اسے دیا گیا تھا۔ حور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کلمہ پڑھ لو حور، کاظم بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ حور نے آنکھیں بند کرتے کلمہ پڑھا۔ پہلا پتھر کاظم نے مارا تھا۔ اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ ایک آدمی آگے آیا۔ کاظم سائیں، آپ پہلا پتھر ماریں، پھر ہی باقی سب بھی ماریں گے۔ میں یہ فریضہ آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے وہ پتھر اس آدمی کو دے دیا۔ نہیں سائیں، پہلا پتھر باپ، بھائی یا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا باپ اور بھائی تو ہے نہیں، اس لیے آپ کو ہی پہلا پتھر مارنا ہوگا۔ وہ اسے پتھر واپس پکڑاتے بولا۔ حور آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کاظم نے گہرا سانس لیتے پتھر پھینکا جو اس کے پاؤں کے قریب زمین پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی باقی لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ نور چیختے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے حویلی کی عورتوں کو پکڑ کر رکھا تھا۔ کچھ ہی پل بعد حور کا جسم بے جان ہو گیا۔ سب کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے کاظم آگے بڑھا۔ اس کے گردن پر ہاتھ رکھتے اس نے محسوس کرنا چاہا، پھر ناک کے پاس انگلی رکھتے سانس چیک کی، پھر کلائی پکڑتے چیک کرنے لگا۔ پھر وہ پلٹا۔ سب اس کی طرف منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی مر چکی ہے۔ اس کے بولتے ہی سب شکر کرتے پلٹ گئے۔ روتی تڑپتی نور زمین پر بے جان سی گر گئی۔ حویلی کی عورتیں بھی واپس پلٹ گئیں۔ میدان خالی ہوتے ہی کاظم پلٹا اور جلدی سے حور کو کھولنے لگا۔ سنسار کرنے کے بعد اس عورت کو یوں ہی دفنا دیا جاتا تھا اور کوئی اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتا تھا۔ کھولتے اس نے ایک بار پھر گردن پر ہاتھ رکھتے اس کے زندہ ہونے کی تسلی کی اور اسے اٹھاتے گاؤں سے باہر چل پڑا، جس طرف قبرستان تھا۔ قبرستان داخل ہوتے وہ کچھ لوگوں کی طرف بڑھا۔ سب تیار ہے؟ جی سائیں، میں حور بیگم کو ہاسپٹل لے جاؤں گا، آپ یہیں رہو ورنہ سب کو شک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور احتیاط سے، وہ اسے ایک ٹرالی میں ڈالتے بولا۔ قبرستان میں دوبارہ جنازہ گاہ بنایا جا رہا تھا، اس لیے کسی کو شک نہ ہو۔ وہ حور کو ٹرالی میں ڈالتے لے جانے والا تھا۔ وہ آدمی سر ہلاتے ٹرالی لیے چلا گیا اور کاظم خالی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ کچھ دیر بعد ٹریکٹر چلنے کی آواز آئی۔ اس ٹریکٹر کی ٹرالی میں ہی باقی کے سامان کے ساتھ حور کی ٹرالی بھی تھی۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد وہ قبرستان سے باہر نکلا۔ باہر ریحان کھڑا تھا۔ ریحان 24 سالہ لڑکا تھا، کاظم سے 2 سال چھوٹا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ کون مرا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہاتھ مروڑتے بولا۔ حور مری ہے۔ کون سی قبر؟ وہی تازی قبر۔ وہ ایک طرف دیکھتے بولا۔ کیوں مری؟ جرگے کا فیصلہ تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا اور پلٹ گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ماما آج اپنی ماں کے بجائے نور کو کمرے میں آتے دیکھ ڈرتے بولا۔ ریحان ڈرو نہیں، آپ تو اچھے بچے ہو نا۔ آپ کی ماما کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے کھانا لانا پڑا۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتے بولا۔ وہ ڈر رہا تھا۔ آپ ہی کے ساتھ یہ سب کرنے والا ریحان نہیں ہو سکتا، وہ دل میں بولی۔ نور آرام سے چلتے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ آج صبح پھپھو کو چکر آ رہے تھے اور ابھی انہیں بخار ہو رہا ہے، لیکن میں نے انہیں دوا دے دی ہے، وہ شام تک ٹھیک ہو جائیں گے، پھر شام کا کھانا وہیں لائیں گے۔ ابھی آپ یہ کھانا کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا، وہ سر گھٹنوں میں دیتے بولا۔ ریحان پھپھو پریشان ہوں گی نا، وہ پہلے ہی بیمار ہیں، اور اگر آپ بھی کھانا نہیں کھاؤ گے تو وہ مزید پریشان ہوں گی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سر نفی میں ہلاتے بولا۔ تھوڑا سا کھا لو ورنہ تائی جان مجھے ڈانٹے گی کہ میں ایک کام بھی نہیں کر پائی، اس لیے پلیز تھوڑا سا کھا لو، وہ اسے منانے کی کوشش کرتے بولی۔ میں یہ کھانا یہاں رکھ رہی ہوں، جلدی سے ختم کرو، پھر میں نے دوا بھی دینی ہے آپ کو۔ وہ بولتے اٹھ گئی اور کمرے میں رکھے بیٹھ گئی۔ ہفتے میں ایک آدھ بار اس کمرے کی صفائی ہو جاتی تھی۔ کمرے کے درمیان میں ایک بیڈ رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور ایک کاؤچ تھا بیٹھنے کو۔ کمرے میں تقریباً ہر جگہ کاغذ بکھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ کچھ سٹار جیسے اسٹیکرز بھی گرے ہوئے تھے۔ آپ کھانا کھاؤ، تب تک میں آپ کا کمرہ صاف کرتی ہوں، وہ ریحان کو دیکھتے بولی اور کاغذ سمیٹنے لگی۔ ریحان اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا۔ کچھ دیر بعد کاغذ سمیٹتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ریحان آپ کی دوائیاں کہاں ہیں؟ مجھے نہیں کھانی کڑوی دوائی۔ دوائی کڑوی ہے لیکن ضروری بھی تو ہے نا، وہ اٹھتے سائڈ ڈراور چیک کرتے بولی۔ وہاں کچھ پیپرز رکھے تھے، انہیں اگنور کرتے وہ دوسرا ڈراور چیک کرنے لگی، وہ بھی خالی تھا۔ پھر گھومتے وہ دوسری طرف کی سائڈ پر آئی اور ڈراور چیک کرنے لگی۔ پہلی ڈراور میں اسے میڈیسن مل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے دوائیاں دیکھنے لگی۔ ریحان کھانا کھاتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوپہر والی دوائیاں نکالتے اس نے باقی دوائیاں واپس ڈراور میں رکھ دیں۔ وہ اب ریحان کو دیکھتے انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانے کی ٹرے دور دھکیل دی۔ نور ایک ہاتھ میں دوائیاں لیتے دوسرے میں پانی کا گلاس پکڑتے ریحان کے سامنے بیٹھی۔ اب اچھے بچوں کی طرح یہ سب کھاؤ، وہ ہاتھ آگے کرتے بولی۔
مجھے نہیں کھانی، دوائی کڑوی ہے، لیکن اس سے آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے نا، اس لیے ضروری ہے۔ کچھ پل اسے دیکھتے رہنے کے بعد ریحان نے میڈیسن کھا لی۔ اسے پانی کا گلاس پکڑاتے وہ اٹھ گئی۔ آپ پریشان نہ ہونا، رات کا کھانا پھپھو ہی لائیں گی، وہ بولتے چلی گئی۔ ریحان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگلے دن پھپھو کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اس لیے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ گھر میں اس وقت اکیلی نور ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بال کھولنے لگی تھی جب اس کی نظر اپنی گردن پر پڑی۔ خالی گردن دیکھتے وہ چونکی، گردن پر ہاتھ مارتے چیک کرنے لگی، لیکن اس کا لاکٹ کہیں گر چکا تھا۔ وہ اپنا کمرہ چیک کرنے لگی، لیکن لاکٹ نہ ملا۔ وہ صبح سے جہاں جہاں گئی تھی وہاں دوبارہ دیکھنے لگی، لیکن لاکٹ نہ ملا۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ ریحان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ریحان اس وقت کروٹ لیے سو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ احتیاطاً دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ خاموشی سے کمرہ چیک کرنے لگی۔ بیڈ کے پاس نظریں دوڑاتے وہ بیٹھی اور ڈرار کھولنے لگی۔ اسی وقت ریحان نے کروٹ بدلتے آنکھیں کھولیں۔ نور کو کمرے میں دیکھتے وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ ریحان ڈرو نہیں، میرا لاکٹ نہیں مل رہا، بس وہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ پورا گھر دیکھ چکی ہوں، لیکن میرا لاکٹ نہیں مل رہا۔ وہ روحاں سی ہوتی بولی۔ وہ لاکٹ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ لاکٹ؟ ریحان بولا۔ ہاں، وہ گلے میں پہنتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گر گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ریحان نے جلدی سے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک لاکٹ نکالا۔ یہ؟ وہ سامنے کرتے بولا۔ لاکٹ دیکھتے اس کی سانس میں سانس آئی۔ میں یہی ڈھونڈ رہی تھی، وہ بولتے گھومتے اس کی طرف آئی، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ ریحان نے وہ لاکٹ اسے دے دیا۔ کہاں سے لیا؟ وہ لاکٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ نور بے اختیار مسکرائی۔ کسی نے دیا ہے۔ وہ لاکٹ کو ہاتھوں میں کسی قیمتی شے کی طرح پکڑے ہوئے تھی۔ کس نے؟ کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ وہ بولی۔ ریحان نے سر نفی میں ہلایا۔ ایک لڑکا ہے دوسرے گاؤں کا، اس نے مجھے کالج جاتے دیکھا تھا، پھر مجھے یہ لاکٹ دیا اور کہا کہ جب میں 18 کی ہو جاؤں گی تو وہ اپنا رشتہ بھیجے گا۔ اگلے ہفتے میں 18 کی ہو جاؤں گی، پھر میری اس سے شادی ہو جائے گی۔ ریحان نے سر ہلایا۔ مطلب 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو وہ رشتہ لائے گا، پھر شادی ہوگی۔ کیا نام ہے اس کا؟ مجھے دکھاؤ گی اسے؟ نام اس کا سلطان ہے اور اس کی کوئی تصویر نہیں ہے میرے پاس۔ ہم کبھی کبھی ہی ملتے ہیں، ملتے بھی کہاں، بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ریحان نے مسکراتے تالیاں بجائیں۔ کسی کو بتانا مت، ورنہ گھر میں مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے جانے لگی جب وہ پلٹی۔ ریحان، آپ نے رات کو دوائی نہیں کھائی تھی؟ کھائی تھی، تو پھر وہاں ایک گولی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ بیڈ کے دوسرے جانب اشارہ کرتے بولی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر ریحان نے سر جھکا لیا۔ دوائیاں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے آئندہ کے بعد دوائی پھینکنا مت، بلکہ میں پھپھو کو بھی کہوں گی کہ جب تک آپ دوائی نگل نہ لو وہ جایا نہ کریں۔ امی کو مت بتانا، وہ ماریں گی۔ پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کے بعد دوائی پھینکو گے نہیں۔ وعدہ۔ اور یاد رکھنا، اچھے بچے وعدہ توڑتے نہیں ہیں، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ ریحان نے سر اسبات میں ہلایا۔ پھر نور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں حور لیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ اس کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ جب اسے ہاسپٹل لایا گیا تھا تب اس کی کنڈیشن بچہ ضائع ہونے کی وجہ سے کافی کرٹیکل ہو گئی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کاظم اندر داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، نرس نے پین کلر دی تھی، اب آرام ہے مجھے۔ اچھا، کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی۔ کاظم، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا، تمہارے ساتھ غلط ہوا تھا، پھر تمہیں کیوں سزا ملتی، اس لیے مجھے پہلا پتھر نہیں مار سکے، لیکن میں تمہیں بچا بھی نہیں پایا۔ آپ مجھے بچا چکے ہیں کاظم، آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ بیوی کو بچانا فرض تھا میرا۔ آپ کو کچھ پتہ چلا میرے مجرم کے بارے میں؟ مجھے کسی پر شک ہے۔ ریحان پر؟ حور کی بات سنتے کاظم حیران ہوا۔ مجھے بھی ریحان پر ہی شک ہے۔ جس دن مجھے سنسار کیا جانا تھا اس دن مجھے میرے کمرے سے ایک سٹیکر ملا تھا۔ اس حادثے کے بعد میں نور کے کمرے میں شفٹ ہو گئی اور کبھی اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ میں اور نور اپنے کمروں کی خود صفائی کرتی ہیں، اس لیے کوئی ملازمہ بھی اس کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن ابھی مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ وہ ریحان ہی تھا یا کوئی اور، یا تو وہ خود ریحان تھا یا پھر اس انسان کو ریحان جانتا ہے۔ حور بولی۔ میں ڈھونڈ لوں گا اسے، تم فکر نہ کرو۔ نور کیسی ہے؟ کیا اسے میرے زندہ ہونے کا علم ہے؟ نہیں، تمہارے زندہ ہونے کا علم صرف مجھے اور میرے ایک خاص آدمی کو ہے۔ نور کو بھی بتا دیں، ورنہ وہ یوں ہی روتی رہے گی۔ ایک دفعہ تم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاؤ، پھر بتاؤں گا اسے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے 2 دن سکون سے گزرے، جب حویلی میں پھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پورے علاقے کو علم ہو گیا تھا کہ نور کا ساتھ والے کسی گاؤں کے لڑکے سلطان سے چکر ہے۔ آج پھر جرگہ بیٹھایا گیا تھا۔ کاظم وہاں نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نور کو بلایا گیا۔ نور، کیا یہ افواہ سچ ہے کہ کسی گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ تمہارا چکر ہے؟ داجی بولے۔ جی داجی، یہ سچ ہے۔
نور پورے اعتماد انداز میں بولی۔ اس کی بات سنتے جرگہ خاموش ہو گیا۔ نور کی بغاوت کی سزا ہے کہ اس کی شادی میرے پاگل پوتے ریحان سے ہوگی۔ لیکن داجی میں گھر سے نہیں بھاگی، بلکہ سلطان میرا رشتہ لائے گا، تو پھر بغاوت کیسی ہوگی؟ وہ احتجاجاً بولی۔ لڑکی، یہ بغاوت ہی ہے، اس لیے جرگے کا فیصلہ ہی مانا جائے گا۔ ایک بزرگ بولے۔ غلط فیصلہ کرتے ہیں آپ سب۔ پہلے میری بہن کے مجرم کو ڈھونڈنے کے بجائے اسے مجرم بنا دیا گیا، اور اب مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تمہارا نکاح آج ہی دوپہر 12 بجے ریحان سے کیا جائے گا، داجی بولی۔ داجی، میں جرگے کا فیصلہ نہیں مانوں گی، وہ مضبوط لہجے میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ سب معززین اس کی بات پر آگ بگولا ہو گئے۔ سردار، یہ لڑکی باغی ہو چکی ہے، اس لیے ابھی ہی نکاح کرتے ہیں۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ میرا پوتا کاظم کسی کام سے شہر گیا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سردار، کاظم سائی نے نکاح نہیں کروانا، اس لیے اگر اس کی سزا میں تغیر کی تو یہ لڑکی اپنی حد پار کر دے گی۔ دوسرے بزرگ بولے۔ میں اپنی حدود اچھے سے جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، نکاح خواہ کو بلایا جائے۔ داجی اس کی بات کاٹتے بولے۔ لیکن داجی، نور چیخی۔ بس نور، فیصلہ ہو چکا۔ میرا نکاح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں آپ، لیکن یاد رکھیے گا سب کا جینا حرام کر دوں گی۔ اپنی بربادی اور میری بہن کے قتل کرنے کے جرم میں آپ سب کو قیامت کے روز پکڑوں گی میں۔ اے لڑکی، تمہاری بہن کوئی شریف لڑکی، وہ شریف ہی تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کو کسی نے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن آپ سب نے اس مجرم کو بچایا اور میری شریف بہن پر الزام لگاتے اسے سنگسار کر دیا۔ وہ ان کی بات کاٹتے روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے سب چپ ہو گئے۔ داجی کے اشارے پر ایک ملازمہ آگے بڑھی اور نور کو کھینچتے لے جانے لگی۔ نکاح خواہ کو بلایا جائے، داجی بولے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا نکاح ریحان سے ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے کمرے کا کچھ سامان جیسے صوفہ اور ڈریسنگ ٹیبل ریحان کے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ریحان صوفے پر بیٹھے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور، میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ نور خاموشی سے روتی رہی۔ کچھ پل بعد پھپھو اس کے کمرے میں آئی۔ بد کردار، بے حیا لڑکی، اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ وہ اسے دیکھتے زہریلے لہجے میں بولی۔ ہاں، بہا رہی ہوں، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ آنسو پوچھتے چیخی تھی۔ پھپھو نے آگے بڑھتے اسے تھپڑ مارنا چاہا، جب نور نے کھڑے ہوتے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے حور آپی جیسا سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، آپ ان پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی لیکن مجھ پر نہیں۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹکتے بولی۔ ہمت تو دیکھو اس لڑکی کی، وہ حیران ہوتے بولی۔ میری ہمت کی تو بات ہی مت کریں آپ، جائیں یہاں سے، ورنہ کچھ غلط بول دوں گی میں۔ وہ انہیں باہر کا راستہ دکھاتے بولی۔ میرے بیٹے کا کمرہ ہے یہ، لیکن اب میرا کمرہ ہے۔ بہت خوشی سے اپنے بیٹے کا نکاح مجھ سے کروایا ہے نا؟ دیکھیے گا ناک میں چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی نور علی شاہ نہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیا کرتی ہو تم، میرے ساتھ یا میرے بیٹے کے ساتھ۔ ریحان جیسے انسان کو میں کچھ کیوں ہی کہوں گی، لیکن باقی حویلی کا کوئی فرد نہیں بچے گا۔ یاد رکھیے گا، میرے ساتھ زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے، بھگتنا تو پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہو تم۔ وہ بولتے باہر چلی گئی۔ نور واپس بیٹھ گئی۔ تم کیا کرو گی نور؟ ریحان اسے دیکھتے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ پتہ نہیں ریحان، لیکن انہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس کے آنسو اب تک رک چکے تھے۔ وہ اب غصے سے کچھ سوچ رہی تھی۔ تمہیں اپنے کمرے میں جانا ہے تو چلی جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا سارا سامان یہ لوگ اس کمرے میں منتقل کر چکے ہیں، اور اگر میں اس کمرے سے گئی تب بھی واپس یہیں آنا پڑے گا۔ تم نے سلطان کو بتایا؟ نہیں، کیونکہ ہماری بات ہی نہیں ہوتی نا، اس لیے۔ لیکن اس تک بھی یہ خبر پہنچ ہی گئی ہوگی۔ پہلے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ خبر پھیلائی کس نے؟ وہ ریحان کو دیکھتے بولی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، سچ میں۔ وہ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے بولا۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا۔ اگر تم بتاتے تو سب سے پہلے حویلی میں یہ بات پھیلتی، جبکہ پہلے علاقے والوں کو علم ہوا، اس کا مطلب کہ یہ بات باہر سے پھیلی ہے۔ ریحان نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسی وقت راشدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ نور، آج سے حویلی کی کچن تمہارے حوالے ہے، اس لیے اٹھو اور سب کے لیے کھانا بناؤ، یہی تمہاری سزا ہے۔ راشدہ بیگم اسے گھورتے بولی۔ تو آپ مجھ سے کام کروائیں گی؟ وہ انہیں دیکھتے تنزیہ بولی۔ ہاں، تو پھر کروا کر دکھائیں، میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ تو پھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ جو کھانا ریحان کے لیے آتا ہے میں وہ کھا لیا کروں گی، اب پھپھو اپنے بیٹے کو تھوڑی مرنے دیں گی، تو اسے بھی کھانا مل جایا کرے گا۔ وہ انہیں دیکھتے بولی۔ راشدہ بیگم نے مٹھیاں بھیجی۔ نور بی بی، تمہاری شادی سزا کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانتی ہوں، اچھے سے جانتی ہوں۔ خوش فہم میں تب ہوتی جب میری شادی سلطان سے ہوتی، لیکن اب مجھے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ وہ کہتے بیڈ پر لیٹ گئی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھ سے کام کروا کر دکھائیں۔ راشدہ بیگم اسے گھورتے کمرے سے چلی گئیں۔ مردان خانے میں اس وقت گھر کے مرد ہی موجود تھے۔ کاظم غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ آپ نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا داجی؟ اور نور نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی، پھر اس کا نکاح کیوں کروایا ریحان سے؟ وہ کسی دوسرے گاؤں کے لڑکے کو پسند کرتی تھی تو داجی وہ گھر سے تو نہیں بھاگی تھی نا، بلکہ خاموشی سے انتظار کر رہی تھی اس کا کہ وہ عزت سے رشتہ بھیجے گا۔ کاظم، یہ جرگے کا فیصلہ ہے،
داجی یہ کیسا انصاف تھا؟ نور نے کبھی اس سے بات نہیں کی، وہ کبھی اس سے ملی نہیں، پھر بھی کاظم، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ختم کرو اس بحث کو، انور صاحب بولے۔ کاظم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ پہلے پہل تو ریحان نور ریحان کے ساتھ کمرے میں ہی کھانا کھاتی تھی، پھر وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے لگی۔ حور کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا 2 دن پہلے ہی۔ کاظم نے شہر میں ہی ایک اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ ماڈرن طرز پر بنا یہ اپارٹمنٹ 2 بندوں کے لحاظ سے کافی کھلا تھا۔ کاظم لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ حور ٹرے میں 2 پلیٹیں رکھے اس کے برابر بیٹھی۔ اس نے پاستا بنایا تھا۔ کاظم مسکرایا۔ نور کیسی ہے؟ اسے بھی جرگے کا علم ہو چکا تھا۔ تب سے وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ٹھیک ہے، ریحان نے ابھی تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن کب تک؟ وہ کبھی نہ کبھی تو اسے نقصان پہنچائے گا۔ کیا آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملا؟ ہاں ملا تو ہے، بیڈ پر سے DNA کے سیمپلز لیے تھے، جیسے ہی رپورٹس آتی ہیں سب سچ کھل جائے گا۔ ٹھیک، وہ پلیٹ اسے پکڑاتے بولی۔ ایک دفعہ مجھے تمہارے مجرم کا کنفرم علم ہو جائے پھر تمہیں واپس حویلی لے جاؤں گا، لیکن تب تک ہمیں سب سے چھپانا ہوگا کہ تم زندہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں بس نور کے لیے پریشان ہوں۔ پریشان ہونے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، اس لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک رہے۔ میری اب ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں کاظم کہ وہ ٹھیک رہے، ریحان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا پائے۔ ایسا ہی ہوگا، تم تسلی رکھو، بس 1-2 دن تک رپورٹس آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ 25 دن بعد نور کھانا لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ دنوں سے ریحان میں تبدیلی آ رہی تھی، ایک انجانی سی تبدیلی۔ ریحان، کھانا کھا لیں۔ اس کی آواز سنتے ریحان بری طرح چونکا۔ کیا بات ہے ریحان؟ ہمارے نکاح کو 1 ماہ ہونے والا ہے، لیکن آپ اب بھی مجھ سے ڈرتے ہیں؟ ریحان کچھ نہ بولا، وہ کافی کمزور لگ رہا تھا۔ نور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھتے اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ سارا کھانا کھلانے کے بعد اس نے پانی کا پورا گلاس اسے پلایا۔ گڈ بوائے، میڈیسن سے آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ کھانا کھا لیا ریحان نے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ پھپھو ریحان کی حالت دیکھتے افسردہ تھی۔ پھپھو، ہمیں انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر نے پھر وہی کہنا ہے جو پہلے کہتا ہے، لیکن اب ریحان کی حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ جانتی ہوں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کل اسے ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں۔ پھپھو، ہمیں اپنا ڈاکٹر بدلنا چاہیے، کیونکہ اس ڈاکٹر سے اسے شفا نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ ریحان کے لیے شفا کسی دوسرے ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں کوئی نیا ڈاکٹر۔ نور ٹرے اٹھاتے باہر چلی گئی۔ کچن میں داخل ہوتے اسے کاظم کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ کال پک کرتے بولی۔ اسے کچھ دن پہلے موبائل کاظم نے لا کر دیا تھا کہ وہ حور سے بات کر لیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کاظم کی بات سنتے بولی، پھر اللہ حافظ کہتے پلٹ گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اسے دروازہ بند کرتا دیکھ وہ فوراً اٹھا اور نور کو گردن سے دبوچتے دروازے کے ساتھ لگایا۔ تم نے کھانے میں کچھ ملایا تھا نا؟ بالکل ایک عام انسان کی طرح بول رہا تھا، ایسے جیسے وہ کبھی پاگل تھا ہی نہیں۔ میں نے کیا ملانا تھا ریحان؟ چھوڑے مجھے، وہ بائیں ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے بولی۔ میں پاگل نہیں ہوں، سمجھی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو ریحان؟ پورا گاؤں جانتا ہے کہ آپ پاگل ہیں۔ میں پاگل کبھی ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے نور سرخ چہرے کے ساتھ ہنسی اور دائیں ہاتھ کو دوپٹے سے نکالتے انجیکشن اس کی گردن میں لگاتے بولی، میں بھی شروع سے جانتی تھی کہ آپ پاگل نہیں ہیں، کیونکہ کوئی پاگل کسی لڑکی کا ریپ نہیں کر سکتا۔ انجیکشن لگتے ہی ریحان بے سود ہوتے پیچھے جا گرا۔ نور اس کے پاس بیٹھی۔ میں شروع سے جانتی تھی کہ آپ ہی کے ساتھ وہ سب کرنے والے آپ ہیں۔ جس دن آپ ہی کا نکاح ہوا تھا مجھے اسی دن علم ہو گیا تھا کہ آپ ہی کا مجرم کون ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ سلطان نامی کوئی لڑکا تھا ہی نہیں شروع سے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے یہ بات کی کہ تم یہ بات علاقے میں پھیلا دو، اور میں نے ہی داجی کو کہا تھا کہ جرگے کا فیصلہ ہمارا نکاح ہوگا، اور دیکھو ویسے ہی ہوا۔ پچھلے 1 مہینے سے میں تمہارے کھانے میں کچھ ملا رہی تھی، اور دیکھو آج اس کا رزلٹ بھی مل گیا، لیکن اس سب سے تم کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں پاگل ہوں۔ ابھی کچھ دیر میں پولیس آئے گی اور آ کر تمہیں گرفتار کرے گی، تمہارا میڈیکل ہوگا اور تمہاری رپورٹس بالکل کلیئر ہوں گی۔ پھر تمہیں ایک لڑکی کا ریپ اور 2 لوگوں کی جان لینے کے جرم میں عمر قید ہو جائے گی۔ ریحان کی آنکھیں پھیلی، اس کا جسم سن پڑ رہا تھا، لیکن دماغ صحیح کام کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب ہمیں 25 دن پہلے علم ہوا تھا کہ آپ ہی کے مجرم تم ہو تو ہم اتنے خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ ہمیں شک گزرا تھا کہ میرے ماں باپ اور بابا کی موت بھی طبعی نہیں تھی، اور آج ہمیں وہ انسان بھی مل گیا جس نے میرے ماں باپ کو وہ انجیکشن دیا تھا اور جس نے تمہیں سلو پوائزن لا کر دیا تھا۔ اس کی بات سنتے ریحان کی سانس اٹکی۔ ریحان صاحب، قتل وہ چیز ہے جس کا سراغ سالوں بعد بھی ہی صحیح لیکن مل ضرور جاتا ہے۔ نور بولتے اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کی طرف بڑھی۔ پھر ریحان کا خفیہ لاکر کھولتے اس نے کچھ پیپرز نکالے۔ ارے واہ ریحان صاحب، تو ڈرگ ڈیلر بھی نکلے، وہ پیپرز دیکھتے بولی۔ ریحان نے سر نفی میں ہلایا۔ مت کرو نور، میں تمہارا شوہر ہوں، اس رشتے کا ہی خیال کر لو۔ شوہر ہونے سے پہلے تم میرے ماں باپ کے قاتل اور میری بہن کے مجرم ہو، سزا تو تمہیں ملے گی ہی۔
रेहान शदीद सदमे में था। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो एक 18 साल लड़की से धोखा खाएगा और उसे इस तरह मात होगी। कुछ ही देर बाद हवेली में पुलिस आ गई। काजिम, ये पुलिस क्यों है यहाँ? अनवर साहब बोले। क्योंकि हमारी हवेली में एक मुजरिम है। वो उन्हें जवाब देते ऑफिसर की तरफ पलटा। सिवाय दाजी के सबके चेहरों पर परेशानी थी। कौन मुजरिम? कामरान साहब बोले। अली चाचू और चच्ची का कातिल और उसके साथ हूर का मुजरिम भी। उसकी बात सुनते वो सब शशदर रह गए। काजिम उन्हें लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सारी खवातीन पुलिस देखते परेशान हो गई। वो आखिरी कमरे की जानिब बढ़े। कमरा खोलते उन्हें ज़मीन पर बंधा रेहान नजर आया। ये है रेहान। उसके खिलाफ तमाम सबूत आपको दिए जा चुके हैं, काजिम बोला। और ये भी हैं कुछ सबूत। नूर वो कागजात उन्हें देखते बोली। इतने सबूत काफ़ी थे उसे गिरफ्तार करने को। मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? फूफो तेज़ी से उनके सामने आई। आपका बेटा मुजरिम है। उसने 2 लोगों का कत्ल, एक लड़की के साथ ज्यादती की है और उसके साथ साथ ड्रग्स भी स्मगल करता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो रोते हुए बोली। अम्मी, मैंने ही किया था ये सब कुछ। मामूर मुमानी को मैंने ही मारा था। हूर के साथ गलत भी मैंने ही किया था। लेकिन क्यों? राशिदा बेगम हैरानी से बोली। क्योंकि बाबा ने कहा था। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो बाबा ने करवाया था और मुझे कहा कि मुझे पागल होने का नाटक करना है। फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि अली मामू को मार दूं, लेकिन वो जहर मिला दूध मुमानी ने ही पी लिया और मामू को मैं पहले से ही स्लो पॉइजन दे रहा था, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। वो सब उसके इकरार पर हैरान हुए। कुछ देर पहले नूर ने उसे सच बोलने वाला इंजेक्शन दिया था। ये एक ऐसा माया होता है जो अगर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाता, इसीलिए वो सब सच बता रहा था। पुलिस उसे ले गई थी। पीछे फुप्पो वही रोते अपने साबका शौहर को कोसने लगी थी जिसने अपने बेटे की ज़िंदगी अपने हाथों से बर्बाद की थी। थोड़ी देर बाद काजिम हूर को लिए हवेली में दाखिल हुआ। उसे जिंदा देखते सब हैरान हुए। हूर जिंदा थी? दाजी बमुश्किल बोले। उसे जिंदा देखते उनके सीने पर पड़ा बोझ हट गया था। जी दाजी, उस रोज़ मैंने झूठ बोला था कि हूर मर गई थी, जबकि हकीकत में वो जिंदा थी, काजिम बोला। नूर अपनी बहन से चुपके खड़ी थी, साथ साथ रो भी रही थी। दाजी, हमें औरतों को संसार करने वाली सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए और उसके बजाय हमें मर्दों को संसार करना चाहिए, ताकि कोई भी मर्द किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। हमारे मुआशरे में सारी सज़ाएं औरतों के लिए हैं और जहाँ मर्द की बात आती है वहाँ उसके घर वाले ही उसे बचाने मैदान में पहुँच जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें संसार मर्द को करना चाहिए और औरत को एक मकान में बंद कर देना बेहतर होगा। काजिम की बात सुनते वो खामोश हो गए। अच्छा ख्याल है। अब कुछ दिनों बाद तुम्हें सरदार बनाया जाएगा, फिर तुम खुद फैसले करना। नहीं दाजी, सरदार बनने का हक बाबा और चाचू का है। आप ये रुतबा उन्हें दें। आपके बाद यही हमारी हवेली के बड़े हैं। काजिम की बात सुनते वो मुस्कुराए। काजिम उनका समझदार और दूसरों का एहसास करने वाला पोता था। फिर आगे बढ़े और हूर के सर पर हाथ रखा। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने गलत फैसला किया था। मैंने आपको माफ़ किया दाजी। मैं जानती हूँ कि मुझे पत्थर मारने वाले बाहर के लोग थे, मेरे घर के मर्द नहीं, लेकिन उन्हें इजाज़त घर के मर्दों ने ही दी थी। इसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। अनवर साहब बोले। मैंने सबको माफ़ कर दिया है ताया अब्बू, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर हूर को ख़ानदान की सबसे शरीफ और मासूम लड़की कहा जाता था तो गलत नहीं कहा जाता था। हूर बेटा, कामरान साहब बोले। चाचू, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब जिरगे की वजह से मजबूर थे। हूर बोली।